السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این ڈی ٹی وی انڈیا کے اینکر اور سینئر صحافی رویش کمار نے بہت پہلے اپنے ایک پروگرام میں ناظرین سے اپیل کی تھی کہ وہ ٹی وی دیکھنا بند کر دے، ورنہ وہ ان کو اور ان کے بچوں کو قاتل بنا دے گا۔ انہوں نے یہ اپیل نیوز چینلوں پر ہونے والی ہندو مسلم ڈیبیٹ کے تناظر میں کہی تھی، جس کے توسط سے پورے ملک میں مذہبی انتہا پسندی پیدا کی جا رہی ہے اور عدم برداشت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس ٹی وی ڈیبیٹ نے کانگریس پارٹی کے ایک ہونہار اور سنجیدہ ترجمان راجیو تیاگی کی جان لے لی۔ جی ہاں، اس ٹی وی ڈیبیٹ نے کانگریس پارٹی کے ایک ہونہار اور سنجیدہ ترجمان راجیو تیاگی کی جان لے لی۔ اگلی بار کس کی باری ہے، بس اس کا انتظار کیجیے۔ راجیو تیاگی کی موت نیوز چینل آج تک کے ایک پروگرام دنگل کے دوران ہوئی۔ ڈیبیٹ کے دوران بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا راجیو تیاگی پر بار بار مصنوعی ہندو ہونے کا الزام لگا رہے تھے اور ان کی پیشانی پر لگے ٹیکے کا مذاق اڑا رہے تھے اور انہیں جے چند سے تشبیہ دے رہے تھے۔ ڈیبیٹ کے دوران ہی ان پر دل کا دورہ پڑا۔ انہوں نے سینے پر ایک بار اپنا ہاتھ رکھا اور پھر کیمرے کے فریم سے ذرا آگے آ گئے۔ ڈیبیٹ ختم ہوتی ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے مار دیا۔ اس کے بعد وہ گر گئے، اسپتال لے جائے گئے جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ میں اس مضمون میں ٹی وی ڈیبیٹس کی شکل و صورت اور اس کے خطرناک عواقب و نتائج پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہندوستان میں پرائیویٹ نیوز چینلوں کا دور نہیں آیا تھا اور صرف سرکاری دوردرشن ہی واحد چینل تھا، تو اس وقت عوام میں اتنی نفرت نہیں تھی اور نہ ہی لوگوں میں عدم برداشت یا عدم رواداری کا کوئی برا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب پرائیویٹ نیوز چینلوں کا دور شروع ہوا تو کئی برسوں تک ان چینلوں نے انتہائی مثبت رول ادا کیا۔ پورے ملک میں ہر چینل کے رپورٹر ہوتے تھے جو حالات و واقعات کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے۔ وہ ملک کی زمینی سچائیوں سے اپنے ناظرین کو باخبر کرتے اور اس کے ساتھ ہی ملک کی سیاسی فضا اور سیاسی واقعات کے بارے میں انتہائی معروضی انداز میں پروگرام پیش کرتے تھے۔ کم از کم 2014 تک تو کم و بیش یہی صورتحال رہی، لیکن 2014 میں جب مرکزی اقتدار کی تبدیلی ہوئی تو صرف حکومت ہی نہیں بدلی بلکہ بہت کچھ بدل گیا۔ آر ایس ایس کے نظریات کو فروغ دینے اور حکومت کی خوشامد کا ایک نیا کلچر شروع ہو گیا، جس کے تحت نیوز چینلوں کی رپورٹنگ کا انداز بدل گیا۔ بیشتر چینلوں نے فیلڈ سے اپنے بیشتر رپورٹر ہٹا لیے۔ صرف ضروری واقعات کی رپورٹنگ کے لیے رپورٹروں کی خدمات حاصل کی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں مباحث یا ڈیبیٹ کی ایک نئی روایت شروع ہو گئی۔ مباحث پہلے بھی ہوتے تھے لیکن انتہائی معیاری اور سنجیدہ ہوتے تھے۔ بد کلامی، گالی گلوچ اور بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک تو حکومت کی ہر چیز پر اپنا کنٹرول رکھنے کی پالیسی اور دوسرے میڈیا اداروں کی بوجہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے روش نے سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ رفتہ رفتہ ان مباحثوں کو ایک خاص رنگ دیا جانے لگا، ایسا رنگ جو برسر اقتدار طبقے کو سوٹ اور اپوزیشن کو بدنام کرے۔
اس کے لیے حکومت کی جانب سے چینلوں کے مالکوں کو ہدایت دی جانے لگی اور ایک خاص رنگ کی ڈبیٹ کو پروان چڑھانے کا حکم دیا جانے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ شام کے پرائم ٹائم میں کس موضوع پر بحث کرانی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کس کس کو اس بحث میں بلانا ہے اور ان سے کیا کیا بلوانا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ سب کچھ حکومت کے کارندوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس قبیح روایات کے شروع ہوتے ہی نیوز چینلوں میں مقابلہ آرائی بھی شروع ہو گئی اور اینکروں میں اس کا مقابلہ ہونے لگا کہ کون کتنی بدتمیزی کر سکتا ہے اور کون کس کی دستار اتار سکتا ہے اور پگڑی اچھال سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ کل 4-5 افراد کو بحث میں بلایا جاتا ہے، جن میں ایک برسر اقتدار جماعت کا ترجمان یا نمائندہ ہوتا ہے، ایک RSS کا نمائندہ یا اس کے وچارک یا نظریہ ساز ہوتا ہے، ایک اپوزیشن کا کوئی آدمی ہوتا ہے اور ایک نام نہاد غیر جانبدار تجزیہ کار ہوتا ہے۔ بحث شروع ہوتے ہی چیخم دھاڑ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ حکومت اور RSS کے نمائندے اپوزیشن کے نمائندے پر چڑھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سارے لوگ اسی سے سوال کرتے ہیں مگر اسے جواب نہیں دینے دیتے۔ جب وہ اپنے جواب سے مخالفین کو قائل کرنے لگتا ہے تو اینکر بیچ میں کود پڑتا ہے اور حکومت کی نمائندگی کا فریضہ ادا کرنے لگتا ہے۔ اگر اس پر بھی اپوزیشن کی آواز بند نہیں ہوتی تو اس کے مائک کا والیوم کم کر دیا جاتا ہے، یعنی ساؤنڈ کم کر دیا جاتا ہے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا جاتا بلکہ اچانک اینکر کو یاد آتا ہے کہ اسے تو بریک لینا ہے اور پھر وہ ایک بریک لے لیتا ہے اور اس طرح اپوزیشن کی آواز کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ دراصل اینکر کے کان میں ایک لیڈ لگی ہوتی ہے جس کے ذریعے اسے ہدایات ملتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اپوزیشن کا نمائندہ حاوی ہونے لگتا ہے تو اینکر کے کان میں کہا جاتا ہے کہ اسے ٹھوک دو ورنہ تمہیں ٹھوک دیا جائے گا۔ پھر کیا؟ اینکر اپنی نوکری بچانے کے لیے تہذیب و شائستگی کی تمام حدود پھلانگ جاتا ہے اور اس طرح حکومت کا موقف حاوی ہو جاتا ہے یا حکومت کی پالیسیوں کو بحث میں برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ اینکر چیختا چلاتا ہے اور اپنے حریف سے جواب مانگتا ہے مگر اسے جواب نہیں دینے دیتا۔ وہ اپنی بات کو ملک کی بات کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک جاننا چاہتا ہے، نیشن جاننا چاہتا ہے، گویا اینکر کا سوال نیشن یا پورے ملک کا سوال بن جاتا ہے۔ اس طرح اس بحث کو جو کہ سنجیدگی کے ساتھ ہو سکتی تھی اکھاڑے کی کشتی میں بدل دیا جاتا ہے۔ ڈیبیٹ کے عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ بحث کو کس رخ پر لے جانا ہے۔ مثال کے طور پر جس ڈیبیٹ کے دوران راجیو تیاگی پر دل کا دورہ پڑا اس کا نام ہی دنگل ہے۔ دنگل اکھاڑے میں ہوتا ہے لیکن ان نیوز چینلوں نے اپنے اسٹوڈیو کو ہی اکھاڑا بنا دیا ہے۔ ہاں، جو نام نہاد غیر جانبدار تجزیہ کار ہوتا ہے اسے بھی اسی رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بحث میں جانے سے قبل اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اسے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس کی حمایت یا کس کی مخالفت کرنی ہے۔ گویا کہنے کو تو وہ غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اسے بھی حکومت یا چینل کا نمائندہ بنا دیا جاتا ہے۔ بحث کے دوران بد کلامی تو دور، گالی گلوچ تک کی جاتی ہے اور مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک سابق فوجی افسر ہیں جو کہ ڈیبیٹ میں بڑے جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں اور خود کو ایسا پکا دیش بھکت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا دیش بھکت کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ایک ڈیبیٹ کے دوران ایک پینلسٹ کو ماں کی گالی تک دے دی لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اینکر پینلسٹ کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے تک کے لیے اکساتے ہیں اور اسٹوڈیو میں مار پیٹ تک کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ ان چینلوں پر زیادہ تر جذباتی ایشوز پر بحث کرائی جاتی ہے اور ان میں اقلیتوں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جس کا اثر عوام پر پڑنا لازمی ہوتا ہے۔ ان پروگراموں میں جھوٹ کی رسی بٹی جاتی ہے اور بے بنیاد الزامات
کی تومار باندھ دیے جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستان یا چین کے موضوع پر بحث کے دوران تو اینکر فوجی بن جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب جنگ ہونے والی ہے، ان لوگوں کا بس چلے تو ابھی جنگ کروا دے۔ ان ٹی وی ڈیبیٹس کے نتیجے میں سماج میں فرقہ واریت کا زہر پھیل گیا اور آدمی سے نفرت کرنے لگا۔ موب لنچنگ ہو یا فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات، یہ ڈیبیٹس ایسی خطرناک اور تباہ کن چیزوں کی حوصلہ افزائی اور یہاں تک کہ ان کی عزت افزائی بھی کرتی ہے۔ ان مباحثوں نے سماج کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کا اثر بھولے بھالے عوام پر بھی پڑتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں زہر پیوست کرتا جا رہا ہے۔ نیوز چینلوں پر دکھائی جانے والی رپورٹوں کا کتنا اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کے ایک بڑے طبقے نے یہ بات قبول کر لی تھی کہ تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کی وجہ سے ہندوستان میں کرونا وائرس پھیلا ہے۔ حالانکہ اب مندروں اور دوسری جگہوں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ کورونا کے مریض ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا۔ اگر رام مندر ٹرسٹ کے صدر نرتھیا گوپال داس کے بجائے کسی مسجد کے صدر یا کسی مسجد کے ٹرسٹ کے صدر کو کورونا ہو جاتا تو اب تک آسمان سر پر اٹھا لیا گیا ہوتا اور اس کی تقریب میں شرکت کرنے والوں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا، لیکن مجال ہے کہ کوئی رام مندر کی تقریب سنگ بنیاد میں شرکت کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی جملہ ادا کرے۔ بہرحال یہ ٹی وی ڈیبیٹس سماج کو تو بانٹ ہی رہی ہے، اب جان بھی لینے لگی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی قاتل ڈیبیٹس پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے۔ اظہار خیال اور میڈیا کی آزادی کے نام پر اس خطرناک کھیل کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر ان پر پابندی لگانا ممکن نہ ہو تو جیسا کہ کانگریس کے ایک لیڈر شیر گل نے مطالبہ کیا ہے، ان کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے رہنما ہدایات جاری کی جائیں۔ جو نیوز چینل ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ان ڈیبیٹس کے نتیجے میں ملک میں آگ لگی رہے گی اور لوگوں کا چین و سکون غارت ہوتا رہے گا۔ تو عزیز سامعین کرام اور ناظرین کرام، یہ تھا نیوز چینلوں کے ذریعے سے ایک خطرناک قدم کہ جس سے ایک بہت ہی بڑے سنجیدہ اور بہت ہی مہارت رکھنے والے ایک کانگریس لیڈر کی جان اس ڈیبیٹ نے لے لی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی، حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔